الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی خوبصورت، بڑا شاندار اور بڑا ہی سریع الاثر وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ 3 دن یہ وظیفہ کرنے سے لاکھوں کے مالک آپ بن سکتے ہیں۔ جس نے 3 دن یہ وظیفہ پڑھا 50 لاکھ کا مالک بن گیا۔ میں آپ کو یہ وظیفہ جو بتانے جا رہا ہوں اتنا مؤثر اور اتنا کامیاب اور اتنا شاندار ہے جس کے مقبول و منظور ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام ہی وہ ہے جس کلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کلام ہے، وہ عظیم الشان کلام ہے جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہمیں ایک دوست نے پوسٹ بھیجی اور اس نے خط بھیجا، لیٹر بھیجا کہ میں نے اس وظیفہ مبارک کو کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 لاکھ کا مالک بنا دیا، میری قسمت بدل، میرے مقدر سنور گئے، میرے بخت بلند ہو گئے، حالات بدل گئے، غربت ختم ہو گئی، اللہ نے خوشحالی عطا فرما دی اور میں لاکھوں کا مالک بن گیا، گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں پکتی تھی، آج الحمدللہ مخلوق خدا کو کھلانے والا بن گیا۔ سورہ کوثر بہت ہی پاورفل اور بہت ہی اعلیٰ وظیفہ مبارک، آپ نے یہ وظیفہ مبارک صرف 3 دن کرنا ہے، 1 دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن آپ یہ وظیفہ مبارک کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ مبارک کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے سورہ مبارک کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس طرح سے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، اسے جاننے کے لیے آپ نے پوری ویڈیو کو لازمی طور پہ دیکھنا ہے اور اس کا ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک پل حکمت سے خالی نہیں ہے، آپ نے اس کو بھرپور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یوٹیوب چینل اگر اب آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو علم و معرفت پر مشتمل ہوتی ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ پہلے سے چینل کے سبسکرائبر ہیں، یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فارورڈ کریں، لائک کریں اور اسے اپنے فیس بک آئی-ڈیز پر لگائیں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو واٹس ایپ گروپوں میں بھیجیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوگا بھلے کا بھلا۔ تو آئیے ناظرین، سورہ کوثر کہ اس مبارک وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سورہ کوثر مبارکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کی 3 آیات ہیں اور 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس سورہ مبارک کو پڑھنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چند سیکنڈ آپ نے دینے ہیں، چند سیکنڈ، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کے 30 پاروں میں سب سے چھوٹی ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کے 30 پاروں میں 30ویں سپارے کے اندر ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کر دینا ہے، یعنی 3 دنوں میں جمعرات کو شروع کریں، جمعہ کو پڑھیں اور ہفتے کو یہ وظیفہ مکمل ہو گیا، یہ آپ کا چلہ، یہ آپ کا مبارک عمل مکمل ہو گیا۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 133 مرتبہ، یاد رکھیں 133 دفعہ نہیں کہنا، جب بھی آپ قرآن پاک کی کوئی بات کریں، ذکر اذکار کی بات کریں، درود پاک کی بات کریں تو آپ نے یہ لفظ دفعہ
یہ استعمال نہیں کرنا، آپ نے مرتبہ استعمال کرنا ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ 133 مرتبہ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی روٹین کے ساتھ آپ نے اس وظیفہ مبارک کو کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے، کوئی بھی جائز حاجت ہے، اس کو آپ نے تصور میں، دل میں، ذہن میں رکھنا ہے۔ تینوں دن آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں گے اور اپنی جائز حاجت کے لیے، جائز مقصد کے لیے اس کو آپ ذہن میں رکھ کر اس وظیفہ مبارک کو آپ کرتے رہیں گے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان، پوری توجہ اور پورا سلسلہ آپ نے اپنے حواس خمسہ کا اسی طرف رکھنا ہے۔ وظیفے پر شک نہیں کرنا اور نہ کوئی بے رغبتی آنے دینی ہے، کسی اور طرف سے کوئی دھیان نہیں آنے دینا، اپنی توجہ کو تقسیم نہیں ہونے دینا، اپنی توجہ کو بھٹکنے نہیں دینا۔ پورا فوکس آپ نے اپنے مقصد پر اور اپنی حاجت پر رکھنا ہے کہ یا اللہ میرا یہ مقصد ہے، یہ میری حاجت ہے، یہ میری ضرورت ہے۔ آپ قرآن پاک کی اس سورہ کوثر، اس نورانی صورت کے صدقہ سے جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے اس مبارک صورت کو، پورے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس محبوب کو جو خیر کثیر تو نے عطا فرمائی، یا اللہ اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ مقصد ہے، میری جائز تمنا ہے، میری جائز خواہش ہے، یا اللہ اس کو پورا فرما دے۔ تو آپ نے یہ توجہ، یہ دھیان اور یہ پورا مقصد، اپنا مقصد کی طرف اپنی توجہ دھیان رکھنا ہے اور پورا فوکس اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی، ہر جائز دعا مقبول و منظور ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کی پہلی آیت پاک انا اعطیناک الکوثر، یہ آیت مبارکہ ہے، یہ آیت پاک ہے، بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے۔ یہ آیت پاک رنج و غم کو، حزن و ملال کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت اور شادمانی اور سرور بخشتی ہے، خوشیاں عطا کرتی ہے، کیونکہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا، آپ کا ایک بیٹا وصال کر گیا، تو آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد انہوں نے آپ کو جب یہ طعنے دیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما کر آپ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ کفار کے طعنوں سے آپ کے قلب خاطر پر جو بار گراں آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرما دیا۔ آپ کو کوثر بمانی کثرت زیادتی، یعنی خیر کثیر، برکتیں ہی برکتیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں، کثرت ہی کثرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کی برکت اور جنت کے حوض کوثر عطا فرمانے کی خوشخبریاں عنایت فرما دی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی معاملے میں وہ رنجیدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو اپنے رنج و غم اور دل کی کبیدگی کو دور کرنے کے لیے اس آیت پاک کو روزانہ کم از کم، اس صرف ایک آیت کو نہیں، تینوں آیتوں کو پڑھ لے، پوری صورت کو پڑھ لے، تینوں آیتوں کو پڑھ لے۔ اگر تینوں آیتوں کو نہیں پڑھ سکتا تو انا اعطیناک الکوثر کو 313 بار پڑھنے کی اپنی روٹین بنا لے، اپنا وظیفہ بنا لے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا رنج و غم دور ہو کر فرحت و شادمانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص بے برکتی کا شکار ہو جائے تو اس آیت پاک کو 500 بار پڑھ کر اللہ پاک سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور تصدق سے دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو اندازے سے بڑھ کر خوب اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نصیب ہوں گی۔ خاص طور پر تجارت کرنے والے لوگ، خاص طور پر تجارت پیشہ اور دکاندار حضرات اس کو اپنا وظیفہ ضرور بنائیں